سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرد ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت کیوں نہیں؟ یہ سوال مجھے ایک فرینچ دوست نے کیا ہے جو فرانس میں رہتا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، میں جواب نہیں دے سکا۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ اس کے علماء کرام نے بھی مختلف انداز میں مختلف جواب دیے ہیں۔ جی ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں مرد 4 شادیاں کرتا ہے، اللہ نے اس کی صلاحیت ایسی رکھی ہے، جسمانی قوت ایسی رکھی ہے کہ وہ 4 بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور پھر جو ان 4 سے نسل پیدا ہوگی وہ اسی کی ہوگی، کوئی مکس ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر ایک ہی بیوی کے ایک سے زائد خامد ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو اللہ نے بڑا نازک اور بڑا ہی نرم بنایا ہے، وہ اتنے خامد برداشت ان کی نہیں ہے۔ بالفرض اگر کوئی خاتون کہتی نہیں جی وہ تو بڑی طاقتور ہے، وہ 4 سے زیادہ بھی خامد برداشت کر سکتی ہے، تو اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا، اللہ نے نسب بھی تو رکھا ہے، نسل بھی تو چلانی ہے، یہ بچہ کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ اب یہ اندازہ کیسے کریں گے کہ یہ بچہ پہلے خامد کا ہے، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا؟ تو اللہ رب العزت ایک ایسا پاکیزہ نظام چاہتے ہیں، پاکیزہ نسل چاہتے ہیں جس نے آ کر دنیا کی قیادت کرنی ہے، تو وہ تبھی ممکن ہے جب نطفہ بھی پاک ہو اور یکسو بھی ہو، اس میں کوئی مکسچر نہ ہو، اور نسب نامے پر وہ فخر سے بتا سکے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا، اب اس کو تو یہی پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے۔ تو اسلام سے پہلے ایسا نظام تھا کہ خواتین اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا کے رکھتی تھیں اور جس کا جو چیز چاہے جب چاہے آ جاتا تھا۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان تمام لوگوں کو بلا کے 2 طریقے تھے، ایک تو وہ خود ہی کسی کو کہہ دیتی یہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنانا پڑتا تھا۔ بچے کے خامد، بچے کے باپ پتہ نہیں 10 ہیں کہ 15 ہیں کہ 20 ہیں، لیکن جس کو وہ عورت کہہ دیتی بچہ اسی کو پالنا پڑتا تھا۔ دوسرا طریقہ تھا کہ قیافہ شناس کو بلاتے تھے، وہ بچے کے نظر دیکھ کے اس کے جسم کے خد و خال نقوش کو دیکھ کر تو وہ اندازہ لگا کہ ان سب سامنے بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ کسی ایک کو کہہ دیتا کہ یہ تمہارا ہے۔ اب وہ 1000 انکار بھی کرے کہ نہیں میرا تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کو پالنا پڑتا تھا۔ تو اسلام نے کیسا پاکیزہ نظام دیا کہ ایسے نکاح ہی ختم کر دیے جس کے اندر نسب نامہ ختم ہو جائے، نسب مکس ہو جائے، اور کوئی والد اپنی ذمہ داری ہی قبول نہ کرے۔ تو اس لیے عورت کو ایک ہی خامد پر رہنے کا حکم ہے کہ اس کی نسل یکسو ہو، اس کے ذمہ دار کون ہے اس کا تعین پہلے سے ہو۔ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اسلام نے تعین کیا ہوا ہے کہ اس کا ذمہ دار یہ والد ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔